السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ انجینئر صاحب کے خلاف اسلامی نظریاتی کونسل کا فیصلہ آنے کے بعد انجینئر صاحب کے فریق مخالف نے عدالت سے یہ مطالبہ کیا کہ انجینئر صاحب پر 295B کے تحت بھی مقدمہ درج کیا جائے، کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے فیصلے میں یہ بیان کیا تھا کہ انجینئر صاحب نے قرآن پاک کی مانوی تحریف کر کے قرآن پاک کی توہین کی ہے، لہذا ان پر توہین قرآن کی دفعہ 295B بھی لگائی جائے۔ لیکن آخرکار عدالت نے فریق مخالف کی یہ درخواست خارج کر دی اور یہ کہا کہ انجینئر صاحب کے مقدمے میں 295B شامل کرنے کی کوئی قانونی بنیاد موجود نہیں، اور اسی کے ساتھ فریق مخالف نے انجینئر صاحب کے خلاف 295A 298A کے تحت بھی مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی تھی، لیکن فائنلی یہ تمام کی تمام درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہیں۔ اسی کے ساتھ انجینئر صاحب کے مخالفین نے ایک اور درخواست سیکشن 22 کے تحت بھی دائر کی تھی، جس میں عدالت سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ پولیس کو ہدایت دی جائے کہ وہ انجینئر صاحب کے خلاف ایک نیا مقدمہ بھی درج کریں، لیکن فائنلی عدالت نے ان کی اس درخواست کو بھی مسترد کر دیا اور یہ کہا کہ انجینئر صاحب کا کیس اب 295C کے تحت ہی پروسیڈ کرے گا۔ انجینئر صاحب کی لیگل ٹیم کی ہوشیاری سے یہ دونوں درخواست تو مسترد ہو چکی ہیں اور بہت جلد انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح کی مزید خوشخبری آنے کے امکانات ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار تحریک لبیک پاکستان کے نائب امیر پیر سید ظہیر الحسن صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ ماضی میں ان کے کچھ بیانات کی وجہ سے ان کے خلاف بہت سی FIR درج کروائی گئی تھی اور اس کے بعد سے یہ منظر عام سے غائب تھے، لیکن ابھی حال ہی میں فائنلی ان کو پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مولانا ساجد نقشبندی صاحب نے باقاعدہ ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کو فتاوی رضویہ سے یہ جواب دیا کہ کیسے احمد رضا خان نے اپنی کتاب میں باقاعدہ ملا علی قاری کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قرب قیامت والے دجال کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ آج ہم آپ کو صریح حوالہ دکھائیں گے کہ ان اہل بدعت کے اعلیٰ حضرت مولانا مرزا خان صاحب بریلوی نے صراحتاً دجال کی نسبت کی ہے، اور یہاں تک کہا ہے انجینئر مرزا تو پھر بھی عیسائیوں کے متعلق ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں۔ اس سے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ اہل اسلام کے ایک بہت بڑے عالم ملا علی قاری رحمہ اللہ متوفہ 1014 ہجری، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کی طرح تھے معاذ اللہ علیہ باللہ۔ میں آپ کے سامنے یہ فتاوی رضویہ ہے، قدیم ایڈیشن ہے میرے پاس، سنی دارالارشاد رضویہ ڈچکوٹ روڈ فیصل آباد، یہ قدیم والا فتاوی رضویہ مولانا مرزا خان صاحب کی، آج کل بہت مشکل سے ملتی ہے۔ اس کی جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 103 ہے۔ صفحہ نمبر 103 پر یہ کیا لکھتا ہے؟ دجال کی آنکھ تو بند ہوتی ہے لیکن اس کا دل نہیں سوتا۔ دل کیوں نہیں سوتا؟ کہ جو فاسد افکار اور وسوسے وساوس اس کے دل پر آتی رہتی ہے، اس کے دل جاگتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو بند ہوتی ہے لیکن دل جاگتا رہتا ہے افکار صالحہ کی وجہ سے، الیاذ باللہ۔ یہاں دجال کی نیند کے بارے میں کہا گیا کہ دجال کی نیند معاذ اللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ، نقل کفر ناباشد امام الانبیاء کی طرح تھی معاذ اللہ الیاذ باللہ۔ اہل بدعت کی اصولوں پر ہم بات کریے، بات یاد رکھیے معاذ اللہ، یاد رکھیے گا۔ یا کاف تشبیہ کے لیے، اور اسام الحرمین کے اندر مولانا مرزا خان صاحب نے لکھا کہ تشبیہ مثل کے معنی میں ہوتی ہے۔ اب معنی یہ نکلا کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی، الیاذ باللہ الیاذ باللہ۔ میں اب کیا کہوں؟ اب اہل بدعت غور کرے کہ یہ مرزا خان بھی دجال کی نسبت کر رہا ہے کہ معاذ اللہ دجال کی نیند بالکل اسی طرح تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، دجال اسی طرح سوتا تھا۔ آگے امام الانبیاء کا ذکر کر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو دجال کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ انجینئر مرزا نے کہیں بھی تشبیہ نہیں دی، انہوں نے معاذ یہ قول نقل کیا ہے۔ یہاں تو دجال کے ساتھ باقاعدہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ اس سے بڑا گستاخ کون ہوگا؟ اس سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ کہاں گئے آپ کے اصول؟ کہاں گیا آپ کا عشق رسالت؟ یہاں منافقوں کی طرح زبان پر تالے لگے ہوں گے، کوئی مائی کلار اس حوالے کو غلط ثابت کر دے کہ میں نے حوالہ غلط پڑھا ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ میں ببانگ دہل کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی اہل بدعت کے جی اعلیٰ حضرت نے تو ملا علی قاری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، تو میں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ ابھی تو آپ خانزادہ شاہ زیب خانزادہ کو کہہ رہے تھے، کوئی آپ کے والد کو کہے کہ جی وہ دجال کی طرح ہے، اور پھر کہ جی میں تو نہیں کہہ رہا فلاں آدمی کہہ رہا تھا، تو اس کو بھی آپ نے گستاخی شمار کیا ہے۔ تو بقول آپ کے اگر ملا علی قاری نے ایسا کہا ہے تو میں اگر کہوں کہ اشرف آصف جلالی کی آنکھیں دجال کی طرح ہے، وہ بولتے ہیں دجال کی طرح ہے، اس کی شکل دجال کی طرح ہے، وہ اس زمانے کا دجال ہے، اور پھر میں کہوں میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اس کو خود بریلی کہہ رہے میرے بھائی۔ عجیب بات ہے، آج کے امتیوں کی طرف دجال کی نسبت گستاخی ہے، اور اگر کوئی کہے کہ میں تو نہیں کہہ رہا کوئی اور کہہ رہا پھر بھی گستاخی ہے۔ تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں تو خود آپ نے پیمانہ مقرر کر دیا کہ کوئی اور کسی اور نے بھی کہا ہو تو نقل کے طور پر بھی اس لفظ کو پاک پیغمبر کی شان میں نقل نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تمہیں ملا علی قاری یاد آ گیا؟ کہاں گئے تمہارے قاعدے؟ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی فضل ہمدرد صاحب نے باقاعدہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ انہوں نے ابھی حالیہ مسئلے پر انجینئر صاحب پر گستاخی کا الزام لگا کر ان کا بغض اتارا ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں، بالکل تکفیریوں والی بات کر رہے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اندر انجینئر کا جو بغض ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہے۔ میں قریشی صاحب آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے دوسرے جو علماء دیکھیں، طارق مسعود صاحب نے بات کی لیکن ان میں مجھے کوئی بغض دکھائی نہیں دیا انجینئر کے لیے، بعد میں انہوں نے بیان پلٹا ہے جب ان پہ پریشر آیا، لیکن حنیف قریشی صاحب آپ بالکل بغض کا شکار ہو گئے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ
اس پہ ایک تواتر کے ساتھ گستاخیاں ہیں اور گستاخیاں کیا جا رہا ہے اور فلاں کیا جا رہا ہے. آپ یہ کہیں کہ ان کی لب و لہجہ درست رہا ہے, لب و لہجہ ان کا سخت رہا ہے, آپ اور پھر آپ ان کے اوپر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر توہین صحابہ کا پرچہ ہونا چاہیے, توہین رسالت کا نہیں ہوتا. میں نے آپ سے پہلے بھی بات کہی, آپ کو اپنی بات یاد نہیں ہے, آپ کو اپنا جو معاملہ ہے وہ یاد نہیں ہے کہ توہین صحابہ کا پرچہ آپ یہ بات کر کے اپنی کریڈیبلٹی کو آپ نے سارا ضائع کر دیا. میں یہاں قیصر راجہ صاحب سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر بلاسفیمی کا کوئی بزنس نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں, یہ جو فتوے لگاتے ہیں یہاں پر شیعوں کے اوپر لگائے گئے ہیں واجب القتل کے, کیا یہ بلاسفیمی کا فتویٰ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا یہاں پر کتنے لوگ ہیں اس محرم میں جن پر 295C لگایا گیا صرف مذہبی اختلاف کی وجہ سے, اور ایک پورا گروپ ہے جو مسلمانوں کی تکفیر کرتا ہے. کبھی آپ نے اس تکفیری گروپ کے خلاف بات کی ہے قیصر راجہ صاحب؟ کبھی آپ نے اس تکفیری گروپ کا نام لے کر بات کی ہے؟ یہ کیوں مسلمانوں کے اوپر اور اہل تشیع کے اوپر جو مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے ان کو کافر کہتے ہیں؟ ایک آپ اپنی ویڈیو مجھے دکھائیں کہ جس میں آپ نے کہا ہو کہ یہ رویہ غلط ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگ وہ بس انجینئر مرزا صاحب کے بغض میں وہ اندھیرے کو بھی روشنی کہے جا رہے ہیں اور وہ ظلمتوں کو بھی روشنی کہے جا رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب بہتر ہے. اگر ایسا ہوتا تو آج ہم متحد نہ ہوتے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں احمد جاوید صاحب نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ غامدی صاحب کے پورے حلقے میں بغیر کسی ایکسیپشن کے اعلیٰ ظرفی پائی جاتی ہے, کیونکہ اگر آپ ان کے سامنے ایون مبالغے کے ساتھ بھی اپنے اختلاف کا اظہار کریں گے تب بھی آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائیں گے. ایک مکتب فکر ایسا ہے بہت ہیوج فالوئنگ رکھنے والا, جس سے میں اصولی دینی اختلاف رکھتا ہوں. وہ صرف مذہبی نہیں ہے, اصولی دینی اختلاف ہے, لیکن یہ عالی ظرفی ان میں پائی جاتی ہے. کم ظرفی اپنوں میں دیکھتا ہوں, عالی ظرفی جو ہے ان حضرات میں مشاہدہ کر رہا ہوں, رشک کے ساتھ, شرمندگی کے ساتھ, اور بالکل اپنے آپ پر نفرین کرتی ہوئی حالت کے ساتھ, جن سے مجھے بڑے اختلافات ہیں. اور وہ ہیں المورد والے, یعنی جاوید احمد غامدی صاحب کے جو کا پورا حلقہ میرے تجربے کی حد تک بلا استثناء, یعنی ان کی فکر کے تمام ترجمان اور اسپوکسمن, ان کے بنائے ہوئے ادارے کے تمام اہلکاروں کی حد تک سب لوگوں میں یہ عالی ظرفی میں نے مشترک پائی ہے کہ ان کا دشمن بھی ہو اور وہ اپنی دشمنی کا ان کے بیچ میں جا کر اعلان بھی کر دے تو وہ ان کی طرف سے بے فکر رہے گا. اسے اعلان کرتے وقت بھی جیسے یہ اطمینان ہوگا, اور اس اطمینان کی وجہ سے اس کا اظہار دشمنی جو ہے وہ واقعی درجے سے اٹھ کر بہت مبالغے کے ساتھ بھی ہوتا جائے گا. لیکن وہ کیا ہے, وہ اس بے فکری کی وجہ سے کہ ان سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. یہ اگر میرے اختلاف کا جواب بھی دیں گے تو میری خیر خواہی اور اصلاح کی نیت سے دیں گے, اور اگر میں اپنے اختلاف پر ہمیشہ اسی تندی کے ساتھ قائم رہنے کا فیصلہ کرتا ہوں اور اس اختلاف کو مسلسل حالت اظہار میں رکھتا ہوں, تو بھی مجھے کبھی یہ اندیشہ ان لوگوں کی طرف سے نہیں ہے, نہ ہوگا کہ یہ میرے ذہن کا مذاق اڑائیں گے, مجھے جاہل کہیں گے, مجھے بے ادب بدتمیز کہیں گے, منافق کہیں گے, اور میری عزت کی تمام بنیادوں پر حملہ آور ہوں گے. مجھے ان سے ایسا کوئی اندیشہ نہیں ہے. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر دیوبندی عالم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے, جہاں پر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا بریلوی سارے کے سارے مشرک ہیں, تو اس پر مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ وہ بریلویوں پر شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے اور نہ ہی ان کے اکابرین نے بریلویوں پر مشرک ہونے کے فتوے لگائے ہیں. ہمارے اکابر علماء دیوبند نے بریلویت پر شرک کا فتویٰ دیا ہو, ایسا فتویٰ میری نظر میں تو کہیں نہیں ہے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر کہہ دیا ہو, مشرک کہہ دیا ہو. بعض ان حضرات کی طرف سے تو علماء دیوبند وغیرہ پر اس طرح کی شدت ہے, لیکن سنجیدہ طبقے میں نہیں ہے. تو یہ روش ان والی ہمارے طبقے میں کب سے آ گئی کہ ہم مشرک کے اور کفر کے اور شرک کے فتووں کی مشین چلا کے بیٹھے. دیکھیں, جس مسئلے پر بریلوی علماء کو مد نظر رکھ کے یہ شرک کے فتوے کی بات کر رہے ہیں, غیر اللہ سے مدد اور قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کو خدا ماننا اور فلاں, میں نے تو بریلوی علماء میں چیز نہیں دیکھی. بریلوی علماء کے معاملہ یہ نہیں ہے. قبر پہ سجدہ, اس کے لیے تو گولڑا شریف سے لے کر مولانا احمد رضا خان صاحب تک باقاعدہ منع موجود ہے. ان کے علماء باقاعدہ اس کو منع کرتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں. میں نے تو نہیں دیکھا کہ لوگ شرک کرتے ہوں, شرک میں مبتلا ہوں. بھائی شرک میں مبتلا دیوبندی ہو, وہ بھی مسلمان نہیں ہے, آپ کسی اور کی بات کرتے ہیں. تو اس طرح خواہ سے کسی کے اوپر شرک کا فتویٰ, کفر کے فتوے کی مشین, یہ روش انتہائی خطرناک ہے. مفتی صاحب کی اسی ویڈیو پر ابھی حال ہی میں بریلوی عالم مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ جن لوگوں کے اکابرین نے ہمارے خلاف شرک کے فتوے لگائے تھے, آخرکار آج ان کے اپنے علماء کرام یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ بریلوی مشرک نہیں ہیں. ابھی لیٹسٹ ایک دیوبندی مناظر کا ایک کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہا ہے, جس میں دیوبندی مناظر نے اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اس حقیقت کو مانا ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یا مشرک نہیں ہیں. اور یہ بالکل حقیقت ہے واضح طور پر. انہی لوگوں کے اکابر نے اور علماء نے اپنی کتابوں کے اندر اہل سنت و جماعت بریلویوں کے خلاف شرک کے فتوے لگائے اور ان کو مشرک تک نعوذ باللہ تعالیٰ قرار دیا. لیکن آج ان کے اپنے
علماء اور مناظرین تسلیم کر چکے ہیں کہ اہل سنت و جماعت بریلوی یا مشرک نہیں ہے. بحمد اللہ تعالیٰ اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا, اور اللہ کے فضل و کرم سے حقیقت ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ رب العزت کی ذات کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں, اس کی ذات میں, اس کی صفات میں, اس کی عبادت میں اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. بہرحال یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. اگر آپ نے ابھی تک مسلم ٹوڈے کا آفیشیل واٹس ایپ چینل جوائن نہیں کیا تو آپ ڈسکرپشن میں پرووائڈ کی گئی لنک سے جوائن کر سکتے ہیں. ملتے ہیں اس طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.